اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف اعلیٰ کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولاء و صف اعلیٰ موجود ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں صغیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ رہے ہیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش اجرات پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطور، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ، حسن حسن، مزاج حسین۔ یہ فکریں تقریباً میں ہر مجلس میں دہراتا رہتا ہوں۔ اب جو فکرہ کہنے جا رہا ہوں وہ نئی چیز ہوگی آپ کے لیے، دعا فرما دیجیے گا۔ یہ جو میں نے تسبیح تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے وہ چھپ جائے تو ایک ہے، ظاہر ہو تو پانچ ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ سلام سے کچھ مصرے آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کی آمادگی ہو جائے۔ پھر ایک تحفہ ہے آج کی رات کے حوالے سے، وہ آپ کے درمیان تقسیم کرنا ہے۔ زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی۔ تھک کے نہیں سننا، جو معیار سماعت سیدہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے ذرا اس پہ آنا ہے۔ زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی۔ قبلہ ذرا قافیے کا سفر دیکھے گا۔ تمکنت مشکل سفر ہے لیکن مشکل کشا کا کرم ہوا تو پھر یہ ایسے بولیں گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی۔ میں بغیر کسی توضیح، کسی تشریح، کسی تمہید، کسی زمین آبادگی کے مصرع تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ یا علی یا علی۔ زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی، آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ آج آپ نے سننا بھی ہے اور دعا بھی فرمانی ہے کیونکہ بالکل بھی ہمت نہیں ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس بھی کریم کربلا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے۔ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی، آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی۔ 8 دن میں نے آپ کے
सामने कुरान, हदीस, हुसैनियत, विलायत अली तिलावत करता रहूं जहाँ तक मुझ हकीर फ़कीर की रसाई थी। अब वो सारी 8 की 8 मजालस का खुलासा अगर पेश किया जाए तो मैं 2 मिसरे पढ़ना चाह रहा हूँ। देखना यह है कि कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। 8 दिन जितनी दात दी है, जितनी दुआ दी है, वो सैयदा की बारगाह में बतौर सिफारिश पेश करूँगा ताकि बीवी मुझे मज़ीद इरफान की खैरात अता करे। मैं सारी ज़िंदगी यूँ ही अली वालों की खिदमत करता रहूँ। ज़िंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की, आयतों का मुल्क सारा सल्तनत शब्बीर की। बंदे कहते हैं विलायत अली पढ़ने वाले तौहीद नहीं पढ़ते, इससे बुलंद दर्जे की तौहीद है तो ले आ। जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की, आयतों का मुल्क सारा सल्तनत शब्बीर की। मैं कह रहा हूँ 2 जहां झुकते हैं जब भी किबरिया के सामने, 2 जहां झुकते हैं जब भी किबरिया के सामने। हम्द करता है खुदा फिर अनगिनत शब्बीर की। पीछे ना खड़े हो, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, अपनी अपनी जगह पे आ जाए। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में तहे दिल से शुक्रगुजार हो। बस तवज्जो का राब्ता हो गया है, 2-4 बातें आपसे करनी है। जिंदगी आपके क्या कहने, हुसैन के अदादारों के क्या कहने, जितनी दफ़ा कहें बेटा पढ़ने के लिए तैयार है। जिंदगी के अर्श पर तमकनत शब्बीर की, आयतों का मुल्क सारा। काफिया का मतलब यह कि बना आपने जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की। जितने मेरे साहिबान विलाओ अज़ा इस वक्त सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं, बैठे हैं या खड़े हैं, जहाँ जहाँ तक इस हकीर की आवाज़ जा रही है, मिसरा मीज़ाने मवद्दत पे रख के तोलिएगा। दिल चाहे तो बोलिएगा, दिल न चाहे तो बेशक न बोलिएगा। बोलने पे दिल आए तो फिर ऐसे जैसे बोलने का हक है। मिसरे की सनद देखिएगा, मिसरे की सलासत देखिएगा, मिसरे की गहराई देखिएगा, मिसरे का वज़न देखिएगा, मिसरे का रदीफ देखिएगा, मिसरे का काफिया देखिएगा, मिसरे का मफहूम देखिएगा, मिसरे का माना देखिएगा, मिसरे की लफ़ाज़ी देखिएगा। सारी चीज़ों को मीज़ान मवद्दत पे रख के तोलना। दिल चाहे तो बोलना, दिल न चाहे तो बेशक न बोलना। जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की, आयतों का मुल्क सारा सल्तनत शब्बीर की। 2 जहां झुकते हैं जब भी किबरिया के सामने, हम्द करता है खुदा फिर अनगिनत शब्बीर की। मैं कह रहा हूँ तहर हो वल फज्र हो या सूराए तौहीद हो, तहर हो वल फज्र हो या सूराए तौहीद हो। कल्बे अहमद पर लिखी है मनकबत शब्बीर की। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार। जितनी दफ़ा कहे पढ़ने को तैयार हो। तहर हो वल फज्र हो या सूराए तौहीद हो। इधर वाले सामईन तवज्जो है मेरे दोस्तों। तहर हो वल फज्र हो या सूराए तौहीद हो। कल्बे अहमद पर लिखी है मनकबत शब्बीर की, कल्बे अहमद पर लिखी है मनकबत शब्बीर की। मिसरा जाने और हुसैन हुण बोले हो ना जिवें बोलन दा प्यार आई। जी करा होर भाई अगे आओ ना, क्यों खलो रहे हो पीछे? जी करा बिस्मिल्लाह। ढिल्ला नारा नहीं चलना। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। खरीद लिया यार फिरोज वाले वालों तुमने। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की। जहाँ भी किबला ये सलाम पढ़ा है ना, अगले 2 मिसरे नहीं पढ़े। डर गया हूँ, पता नहीं बंदे बर्दाश्त करें, सुने न सुने, लेकिन यहाँ पढ़ूंगा। चाहे कोई बोले तो भी पढ़ूंगा, चाहे ना कोई बोले तो भी पढ़ूंगा। जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की, आयतों का मुल्क सारा सल्तनत शब्बीर की। आए जिन्होंने आगे आना है जल्दी आए, अपनी जगह पे जलवा फिक्र हो जाए ताकि मैं मिसरा आपके हवाले करूँ। जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की, आयतों का मुल्क सारा सल्तनत शब्बीर की। आपके एहतराम में मिसरा रोके खड़ा हूँ, आप बैठेंगे तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। ताहर हो वल फज्र हो या सूराए तौहीद हो, ताहर हो वल फज्र हो या सूराए तौहीद हो।
कल्बे अहमद पर लिखी है मनकबत शब्बीर की। तूर पर देखी तजल्ली जब खुदा के नूर की, तब हुई मूसा को भी फिर मारिफत शब्बीर की। मैं कह रहा हूँ अर्श की तख्लीक और बेजिस्म होकर बोलना। मिसरा तो मैंने अब कहा है ना, मिसरा तो मैंने अब कहा है ना। पता नहीं कौन कौन पहुंचा है, कौन कौन नहीं पहुंचा। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, नहीं पहुंचे तो शह पर मवद्दत पे नादे अली का दम करो। मैं तुम्हें फसील अर्श की सैर पर लेके जाना चाह रहा हूँ। जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की, आयतों का मुल्क सारा सल्तनत शब्बीर की। तहर हो वल फज्र हो या सूरह तौहीद हो, कल्बे अहमद पर लिखी है मनकबत शब्बीर की। मैं कह रहा हूँ अर्श की तख्लीक और बेजिस्म होकर बोलना है वजूदे किबरिया में हर सिफत शब्बीर की। आहा आहा, तो चक्कर ही उल्टा हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी करा, जी करा, जी करा, जी करा। बिस्मिल्लाह, आप जी बिस्मिल्लाह। एक मिनट भाई, रुकी 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 रुकी। इंसाफ नाल दसो, हुसैन का नाम इवें चाहना चाहिए जिवें तुसीं पहचान। लगाओ नारा मेरे भाई। लगाए नारा। शान नारा होना चाहिए। मैं हर मजलिस में समझाता रहता हूँ, चलो आज फिर पैगाम दे देता हूँ। अली का नाम बुलंद आवाज से लिया करो, गज वज के लिया करो, सीना चौड़ा करके लिया करो। एक यही नाम तो है जो हम पेटियों में बैठ के बता सकते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह तुम्हें से जो पहुंच गया उसे मैं कहता हुआ मिसाल दो किबला। आप जैसे मेहरबानों की तरबियत का नतीजा जो मेंबर आता हुआ है, अपना कोई कमाल नहीं, नस्ल में पैगाम मुंतकिल हो जाए। ये मेरा मुस्तकबिल है, ये मेरा फ्यूचर है। ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इन तक बात मुंतकिल करने के लिए पहले भी इस मेंबर से कर चुका हूँ, आज फिर कर रहा हूँ। अली का नाम बुलंद आवाज से लेना चाहिए। मैं मेंबर पे खड़ा हूँ ना, मेरा नाम ज़हीर है। हो सकता है इस इज्जत वाले माहौल में कोई मेरा हम नाम हो। भाईजान वहाँ खड़े हो, क्या आवाज़ है? ज़हीर। ईमान से बताओ, मैं मिंबर से देखूंगा, बाजी वो सफ़े अज़ा से देखेगा। पता नहीं मुझे बुलाया है या उसे बुलाया। यही तो मैं अपनी इज्जत वाली कौम को समझाता फिरता हूँ भी अली का नाम बुलंद आवाज से लिया करो। जब तुम या अली कहते हो, नजफ से अली देखता है, अर्श से खुदा देखता है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी करा, जी करा। सैयदा आपको सलामत है। कितना प्यारे लगते हो जब अली का नाम बुलंद आवाज से लेते हो। अल्लाह ने इमाम तुम्हें वो अता किया कि जो ज़माने को खुदा लगता है, और तुम आहिस्ता से या अली। ये क्या बात हुई भाई? जाकिर को दाद बड़ी फिट देते हो, नाम अली भी बुलंद किया। आज तुम अली का जिक्र सुन के बोलते हो ना, कब्र में तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा, अली बोलेगा। जिसका ईमान है ना, अली के सामने जाना है। हाँ, अली निजात का परवाना देंगे तो जान छूटेगी। जियो जियो। अच्छा, हाँ, एक सवाल पहुंचा है मुझ तक, उसी को हल करने की कोशिश करूंगा। वो हल भी पेश करूंगा और मजलिस भी हो जाएगी। इजाज़त है सरकार? सवाल हुआ है खूनी मातम के मुतल्लिक, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा भाई फिरोज वाले में खड़े होके तो सवाल पूछ रहा है, तो बेवकूफ़ तो नहीं है। यहाँ तो गोद वाला बच्चा भी हुसैन का मातमी है।
اللہ بہرحال سوال کیا ہے تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس تک بھی آواز پہنچ جائے گی۔ میں کلام الہی کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں قبلہ، پھر اسی کی روشنی میں سفر کریں گے۔ ہے اجازت؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ آیت کا ترجمہ اگر لوح دل پر اتر گیا تو پھر اگلی منزل خود بخود تیری جھولی میں اتر آئے گی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی تم میں سے جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے؟ شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھے ہیں میں شکر گزار ہوں، جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں میں شکر گزار ہوں، جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو پہنچ گیا میں کہتا ہوا سیدہ دعا کرنی ہے، سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ عقل پہ ماتم کروں ان ترجمہ نگاروں کے جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ نمازیں پڑھنے سے اللہ مقروض ہوتا ہے۔ اگر نمازوں سے اللہ مقروض ہوتا ہے تو نمازی نمازوں سمیت جہنم نہ جاتے۔ جاگ جاگ جاگ، میں تیری نسل کی امانت شب عاشور کا پیغام حسینیت کا میسج کنوے کرنے آیا ہوں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ بڑے آرام سے بڑی تسلی سے دو چار باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ اگر نمازی نمازیں کرتی ہوئی اسے مقروض اور تم نے کر دیا ثابت، پھر میں یہ سارے حسینی کاروان کی ضمانت دیتا ہوں۔ مجلس ختم کریں گے، باہر چوک میں صفے لگائیں، پھر 5 نہیں 500 پڑھیں گے۔ شاباش شاباش بھائی، مقروض جو اسے کرنا ہے، قرضدار جو اسے کرنا ہے، لیکن اگر وہ ہوتا ہوا کسی اور شے سے مقروض، پھر وہ تم تو کیا تیرے فرشتوں سے بھی منوا کے جاؤں گا۔ چلو آؤ پہلے اسی بات کا فیصلہ کر لیں۔ فیروز والے والوں، میں ساری رات کھڑے ہو کے یہاں بحث کرتا رہوں نا، نتیجہ نہیں ملے گا جب تک ان کے دروازے پہ نہ جھکیں جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ اپنا قرآن کہتا ہے۔ آہا آہا آہا، کیا بات ہے کیا بات ہے، لطف آ جاتا ہے جملہ جب آپ کے لوح دل جی کراں کل ایمان، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اس دروازے پہ جھکیں جس دروازے کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ اپنا قرآن کہتا ہے۔ سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا کیا کہہ رہے اللہ اس آیت میں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مولا کیا نمازیں پڑھنے سے اللہ مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا کیا روزے رکھنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حج زیادہ کرنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا حوالہ مانگ لو گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو، بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے۔ آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے، لیکن اگر حسینی بندہ ہو کے چپ کر گیا نا پھر دکھ لگے گا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ مولا کیا نمازیں پڑھنے سے اللہ مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا روزے رکھنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا حج کرنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا مدرسے بنانے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا ہاسپٹل بنانے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا بیٹیوں کے جہیز بنانے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا غریبوں کی مدد کرنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا صدقات دینے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کس طرح اللہ مقروض ہوتا ہے؟ سرکار صادق فرماتے ہیں من انفق درہم علی عزائے ابی عبداللہ الحسین قد اقرض اللہ قرضا حسنا، جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ آہا کیا بات ہے، مجلس نہیں جنت بن گئی ہے۔ جی کراں صاحبان عرفان سے میری بات ہے، اللہ تمہیں جی کراں امام حسین بسم اللہ آپ جی اقرض اللہ قرضا حسنا، جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا۔ وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ ہیں، سفر آپ کو کرنا پڑے گا۔ جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ، 1 ٹکا، 1 آنا، 1 اشرفی، 1 درہم، اپنی اپنی زبان کے ترجمے ہے نا، جس نے 1 روپیہ حسین کی عزاداری پہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ داد تم نے اتنی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی جتنی
سیدہ کے لال نے عطا کر دیا، لیکن فیصلہ تو اب کرنا ہے اس فکرے پر۔ اب میرا غیرت مند مجمع مجھے بتائے گا کہ جس کی عزاداری پر 1 روپیہ اللہ کو مقروض کرتا ہے اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ بولنا بولنا بولو گے تو پھر نہ بھائی نہ سر نہیں ہلانا، شیعہ ہو تو ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تمہیں صلاح، حسین کا ماتمی ہے تو ہاتھ اٹھا، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بھائی جس کی عزاداری پر 1 روپیہ قبلہ اللہ کو مقروض کرتا ہے، جتنے صاحبان کھڑے ہو، اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ اس کا گریہ کیا کرتا ہوگا؟ اس کا خونی ماتم کیا کرتا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹھ کے سرگوشیاں کر کے خون والے کپڑوں سے نماز نہ پڑھو، تمہارا متفق ہونا مجھ سے ضروری نہیں، میں اپنی بات اپنے دل کی اندر کی تڑپ بیان کرنے جا رہا ہوں، کسی کو اچھی لگے تو اپنا لے، ورنہ ہر کسی کا مقدر ہے، زبردستی نہیں ہے، ٹھونسنی نہ، میسج کنوے کر رہا ہوں۔ میں سارا سال نماز پڑھوں نہ پڑھوں، زنجیر مارنے کے بعد ضرور پڑھتا ہوں۔ ایسی باتیں کوئی بولنا چاہیے، زنجیر مار کے خون والے کپڑوں سے میں نماز قبلہ ضرور پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی، کٹ نہ جائے وہ زبان جو حسین کو سلام نہ کر سکے، وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی، عطائے رب اولا بھی آواز دیتی رہی، آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو 3 دن قبول ہی نہیں کرتا، محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا، زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھوں گا، وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی، عطائے رب اولا بھی آواز دیتی رہی، میں کر کے خون کا ماتم جو کبریا کو جھکا تو میری پوشت پہ بوسے نماز دیتی رہی۔ آہا آہا آہا، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، جتنی دفعہ کہو پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ کیا بات سامنے آ گیا خدا کی قسم، کوئی 13-14 مرتبہ اس محرم میں یہ مضمون پڑھ چکا ہوں مختلف جگہوں میں، لیکن ممبر کے تقدس کی قسم یہ بات سامنے نہیں آئی، آج فی البدی سامنے آ گئی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے، توجہ، یہ جو آسمان پہ شام کے وقت سرخی نظر آتی ہے، یہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے نہیں تھی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اعلان اعلان کہہ رہا ہوں، جا کے نیٹ پہ سرچ کر لو، کتابیں پڑھ لو، علماء سے پوچھ لو۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے یہ جو شفق پہ سرخی نظر آتی ہے یہ نہیں تھی، آج کیوں ہے؟ 10 محرم 61 ہجری کے بعد کیوں ہے؟ میں بحث کروں گا تو وقت سارا بیت جائے گا، 4 مصرے پڑھوں اور پڑھ جاؤں اپنی منزل بھی جانے۔ میں کہہ رہا ہوں قدرت کی تجلی کا کبھی دیکھ یہ منظر، جس نے گلے کا امتحان لینا ہے شب عاشور، اس کی اپنے نصیب ضمیر اور قسمت کی بات ہے، ورنہ لفظ وہ کہنے جا رہا ہوں، ہاتھ سے پکڑ کے مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں۔ قدرت کی تجلی کا کبھی دیکھ یہ منظر، یہ کس کا بدن ہے کہ چھری جس پہ چلی ہے، سرخی یہ شفق روز بتاتی ہے جہاں کو، اللہ بھی عزادار حسین ابن علی ہے۔ کیا بات ہے، عقیدہ بولو تو بولنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں لاکھ بری آپ جی بسم اللہ۔ یہ تہہ دل سے شکر گزار ہوں بھائی جان، دور کھڑے ہیں پر دل میں رہتے ہیں جی کنا، 1000 دفعہ کہوں، سرخی یہ شفق روز بتاتی ہے جہاں کو، اللہ بھی عزادار حسین ابن علی ہے۔ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہر وہ فتویٰ جو عزاداری شبیر کے خلاف ہو۔ تمہارا مجھے پتہ نہیں، مجھے موت یاد ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو، سانسوں کی ڈور تو ولی الامر کے ہاتھ میں ہے۔ کل رات قبر میں یہی وقت آ گیا، حسین نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا چھپا لیا تھا؟
میں اپنے حصے کا کام کر کے جا رہا ہوں، اب تم جانو، تمہارا عقیدہ جانے۔ سیدہ کا لال تمہارے ذوق مودت کو ایسے ہی چار چاند لگائے رکھے۔ بندے کہتے ہیں خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ 365 دن کا سال ہے نا، 355 دن ملا کو یاد ہی نہیں ہوتا، ان 10 دنوں میں بلڈ بینک بھی یاد آ جاتے ہیں، اسٹریچر بھی مل جاتے ہیں، ٹرپ سٹینڈ بھی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ جی خون گلیوں میں نہ بہاؤ، بلڈ بینک میں جمع کرواؤ۔ چلو میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہوں، فراخ دلی کا، ممبر کے تقدس کی قسم ہے، میں ظہیر الحسن ظہیر صرف اپنی رونمائی کے لیے نہیں بتا رہا، منہ سے میاں مٹھو بننے کی کوشش نہیں کر رہا، میں میسج کنوے کرنے لگا ہوں۔ سال میں کم از کم قبلہ میں 5 دفعہ زنجیر زنی کرتا ہوں اور 5 دفعہ ہی خون ڈونیٹ کرتا ہوں۔ سارا سال پڑا ہوا ہے، شعبان بھی تو حسین کا مہینہ ہے۔ کسی ملا نے کہا کہ حسین کے نام پہ ڈونیشن دو، یہ تمہیں 10 محرم کو ہی کیوں یاد آتا ہے ڈونیشن؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں ڈونیشن سے غرض نہیں ہے، دشمنی حسین سے ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ خون مانگ حسین کے نام پہ سارا سال نہ دے تو بات رہی، جو چور کی سزا وہ ہماری، جو جھوٹے کی سزا وہ ہماری۔ 10 محرم کو خون کل بھی حسین کا تھا، خون آج بھی حسین کا ہے۔ پیغام ادا ہو گیا، 2 باتیں اور کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ صبح ہے 10 محرم، ابھی فضائل میں کھڑا ہوں، صبح ہے 10 محرم، ذوالجناح برآمد ہوگا، سواری مظلوم کربلا کی کھڑی ہوگی، یہ میرے سارے ماتمی جوان۔ اچھا اس عزت والے ماحول میں جو بندہ زنجیر زن ہے وہ ذرا ہاتھ تو بلند کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلے مولا آپ کی عبادت قبول و منظور فرمائے۔ زنجیر زن کھڑے ہوں گے ذوالجناح کے ارد گرد، ہاتھ میں زنجیر ہوگا اور صدائے یا حسین کا انتظار ہوگا۔ ان میں کہیں نہ کہیں میں بھی کھڑا ہوں گا، کہیں مولا مجھے بھی جگہ عطا فرما دیں گے۔ اب مجھ سے مراد حسین کا ہر ماتمی عزادار، یعنی جب میں اپنی بات کروں گا تو وہ اپنی نہیں ہوگی، حسین کے عزادار کی بات ہوگی۔ بس اس سے زیادہ میں تمہیں تھکانا نہیں چاہتا، 2 کے 2 مصرے سنو اور جاؤں میں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ قبلہ صبح 10 محرم حسین کے ذوالجناح کے سامنے قمیض اترے ہوئے ہوں گے، ہاتھ میں ہوگا زنجیر اور صدائے یا حسین کی انتظار ہوگا۔ اسی دوران زنجیر کچھ مجھ سے کہے گی، جاگنا جاگنا جاگنا، قیمت ملی تو آگے چلیں گے ورنہ تھکانا مقصد ہی نہیں ہے۔ داغ 8 دن سے جو میرا دل نہیں بھرا تو یہ 2 4 10 منٹ میں کیا بھر لے گا۔ زنجیر کچھ مجھ سے کہے گی، کچھ میں نے زنجیر کو کہا۔ اب بتاؤں زنجیر ماتمی سے کیا کہہ رہی ہے؟ زنجیر آواز دے کے کہتی ہے تیری پشت مسجد ہے جس میں ازل سے میرے سارے سجدے ادا ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عقیدہ ملے تو ساتھ بولنا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے جی کر ہاں جی کر ہاں جی کر ہاں، قد نہیں تھا اتنا، اوقات نہیں تھی اتنی جتنی بڑی خیرات عطا ہو گئی ہے۔ زنجیر آواز دے کے کہتی ہے مصرع لوح دل پر رکھ کے تولنا ضرور ہے، اردو ادب کی معرفت جو سمجھتے ہیں وہ بندے ذرا مجھے دیکھیں۔ زنجیر آواز دے کے کہتی ہے تیری پشت مسجد ہے جس میں ازل سے میرے سارے سجدے ادا ہو رہے ہیں۔ زنجیر کہتی ہے تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے۔ بولنا بولنا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو نہیں ہے، بس میں کیا تیری سوچ سے پہلے ممبر خالی کر کے جا رہا ہوں۔ زنجیر آواز دے کے کہتے ہیں تیری پشت مسجد ہے جس میں ازل سے میرے سارے سجدے ادا ہو رہے ہیں، تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے ہوں، کو دونوں ہی حق میں ڈٹے جا رہے ہیں۔ زنجیر آواز دے کے کہتی ہے تو خاک شفا سے میں نور عزا سے۔ بڑا غریب ہے کربلا والا، بس زیادہ امتحان نہیں لوں تیرے محبت کا، سیدہ کا لال تیرا ذوق مودت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ مقصد عبادت ہے۔ میں دیکھ رہا تھا قبلہ، میں فضائل پڑھ رہا تھا، عزادار رو رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں، مجھے پتہ ہے یہ کاروان اس لیے جمع ہے، انہیں پتہ ہے آخری رات مسافرہ دی۔
अज़म अल्लाह हुजूरकुम तक़ब्बल अल्लाह हुजूरकुम। फैसलाबाद का एक पंजाबी ज़ुबान का शायर गुजरा है, मुझे नाम तो नहीं पता। उसने अब्बास शाह जी मिसरे बड़े कमाल कहे। वो कहता है पराई पीड़, पंजाबी ज़ुबान, वो कहता है पराई पीड़ ते कंध विच तीर, की जाने देश बेगाना, कदर हुसैन दी मां जाने या जाने हुसैन दा नाना। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तक़ब्बल अल्लाह हुजूरकुम। थकना नहीं, दो चार गुज़ारिशात करूँ फिर दो जुमले मसाइब के कहूँ। रोने वालों, सुबह है 10 मुहर्रम। पहले तो मैं मिंबर से हाथ जोड़ के माज़रत चाहता हूँ आपसे, शहज़ादी कौनैन से भी माफ़ी चाहता हूँ। बीबी जो हक था तेरे बच्चे के मसाइब पढ़ने का, मैं वो अदा न कर सका। यकीनन मेरे लफ्ज़, मेरा लहजा, मेरी अदायगी आपके गिरिए में रुकावट बनी होगी। माफ़ी चाहता हूँ, बशर होना कोताही हो जाती है। अगला जुमला ज़रूर सुनना। जितना भी हम रोलें हक नहीं अदा होता। मुसलसल रोना बशर का काम ही नहीं। रियासा जी मुसलसल रो गया हुसैन को सज्जाद, आंखें नरम हो जाएं तो रोने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 40 साल खून रोया है मेरा चौथा इमाम। जुमला सुनोगे, 40 साल के बाद जब जनाब सज्जाद ने कफन में लपेटा ना, तो जनाब बाकिर की आवाज़ आई, मैंने देखा मेरे बाबा के कफन का अचानक रंग तब्दील हो गया है। बाकिर फरमाते हैं मैंने कदमों पे बोसा दिया, आवाज़ दे के कहा बाबा दुनिया से जा रहे हो अब तो न रो। सज्जाद की आवाज़ आई, बाकिर कैसे न रो, मुझे बाबा का घोड़े से गिरना नहीं भूलता। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तक़ब्बल अल्लाह हुजूरकुम। हर मासूम हुसैन पे रोया है, हर मासूम, हर मजलूम हुसैन पे रोया है। जुमला सुनोगे रोने वालों, हर मजलूम रोया है, पानी रोया है, लेकिन तेरे 2 इमाम ऐसे हैं जो हुसैन पर पानी नहीं खून रोते हैं। जिसका मज़हब इंतज़ार है, जो हसरत लेके दिल में बैठा हुआ है काश 12वें की शाही नसीब हो जाए, उसके लिए जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। एक तेरा चौथा इमाम है, एक तेरा 12वां इमाम है। जुमला सुनोगे रोने वालों, चौथा फर्श अज़ा पे बैठ के रोता है, 12वां पर्दा गैबत में बैठ के रोता है और रो रो के कुछ जुमले कहता है। ज़ियारत नाहिया में वो फ़िक्रे उलमा ने नकल किए हैं। कभी रो रो के कहता है मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर, कभी रो रो के कहता है मेरा सलाम जले हुए दरवाजे पर, कभी रो रो के कहता है मेरा सलाम तीरों वाले जनाजे पर। रोने वालों फिर एक ऐसा जुमला 12वां कहता है, ज़माने में ज़लज़ला पैदा होता है, तेरा मेरा शऊर कामिल नहीं है ना, फरिश्तों का शऊर कामिल है, वो महसूस करते हैं। 12वां रो रो के कहता है अस्सलामु अलल्लज़ी जिस्मुहु उरियानुन व बदनुन सुहकानुन। मेरा सलाम करबला के उस मजलूम पर जिसके जिस्म को लूटा गया, जिसके बदन को सुहकान बनाया गया। जुमला सुनोगे रोने वालों, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। आगा सैयद नसीम अब्बास रिजवी साहब के करबला गामे शाह में मजलिस पढ़ रहे थे, मेरे अवाइल ज़ाकरी थे, मैं पीछे मिंबर पे बैठा हुआ था। उन्होंने यही फ़िक्रा ज़ियारत नाहिया का पढ़ा। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि बोला सुहकान का क्या तर्जुमा है? उन्होंने कहा मेरे बच्चे सही तर्जुमा कर दूँ या ये मर जाएंगे या मुझे मार देंगे, बस मैं इशारे से गुजरता हूँ। सुहकान किसे कहते हैं? आगा साहब फरमा रहे थे शाम गरीबा पता नहीं चलता था करबला की रेत कौन सी है, गरीब का गोश्त कौन सा है। मशरक के घोड़े मगरिब दौड़ गए, मगरिब के घोड़े बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शर्म का जी करा बिस्मिल्लाह।
اچھا سیدزادہ فرما رہا ہے بڑے آرام اور ادب سے پڑھنا، مظلوم کی شہادت وہ ماں بھی سن رہی ہے جس نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اچھا آپ نے اشارہ کیا ہے، حکم دیا ہے، تو میں جملہ پڑھتا ہوں۔ سید سجاد جب رہا ہو کے مدینے آئے ہیں نا، رونے والوں ابن منظر مدائنی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا مولا کتنا ظلم ہوا ہے تیرے بابا پہ، اور رونے والوں سید سجاد رو کے کہتے ہیں کیا بتاؤں، حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، کیوں شرما کے رو رہا ہے یار، آخری رات ہے، آخری رات کا پرسہ ہے۔ رونے والوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے۔ پرسہ شام کے بیمار کو دینا، سن مجھ سے لینا۔ ابن منظر مدائنی کا سوال تھا، سجاد رو کے کہتے ہیں حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا، حرام زادوں نے میرے بابا کو خنجروں سے مارا، حرام زادوں نے میرے بابا کو پتھروں سے مارا، حرام زادوں نے میرے بابا کو تلواروں سے مارا۔ اور رونے والوں کو جملہ سید سجاد نے ایسے کہا، ابن منظر مدائنی زمین پر ٹکر مار کے بے ہوش ہو گیا۔ سجاد کی آواز آئی حرام زادوں نے میرے بابا کو لکڑیوں کی لاٹھیوں سے مارا۔ ابن منظر منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے مولا وجہ سمجھ نہیں آئی، میدان جنگ میں تیر ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، خنجر ہوتے ہیں، نیزے ہوتے ہیں، بھالے ہوتے ہیں، مولا ماں کے دکھے پہلو کا واسطہ بتا تو صحیح لاٹھیوں کا کیا کام ہے۔ اور رونے والا سجاد پہلے بیٹھ کے رو رہے تھے، پھر کھڑے ہو کے ماتم کیا۔ آواز آئی نہ آپ رو نہ مجھے رلا، 300 بے غیرت جمعہ پڑھانے آئے ہوئے تھے، حرام زادوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھی، حرام زادوں نے نماز کے بعد نماز پہ حملہ کر دیا، یہ بے غیرت دشمن سمجھ کے مارتے رہے۔ ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو رو رو کے کہتی تھی کوئی چھڑوائے میرے بچے کو۔ آواز بڑھا دے بھائی، آواز بڑھا دے، آواز بڑھا دے، آواز نیچی نہ کرنا۔ اب اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، کوئی چھڑوائے میرے بچے کو، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سید و غیر سید و بس میں زیادہ امتحان نہ لو، سار پہ ماتم کرنے والے، چل تو رو رہا ہے نا، تیرے لیے جملہ پڑھتا ہوں۔ جہاں مجلس شبیر ہوتی ہے نا رونے والوں، کوئی آئے نہ آئے تو ماں بیٹیاں ضرور آتی ہیں۔ اب سیدادہ آپ نے حکم دیا ہے تو میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، دو ماں بیٹیاں ضرور آتی ہیں۔ پتہ کون کون سی؟ ایک رسول کی بیٹی آتی ہے، ایک علی کی بیٹی آتی ہے۔ اور رونے والوں جب مجلس ختم ہو جاتی ہے نا، رونے والے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ذاکر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، بانی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن دو ماں بیٹیاں ساری رات سارا دن امام کوٹ میں پھرتی رہتی ہے۔ اور رونے والوں علی کی بیٹی رسول کی بیٹی کی کلائی میں ہاتھ ڈالتی ہے، آواز دے کے کہتی ہے اماں آ میں تمہیں رونے والوں کی جگہ دکھاؤں، اماں یہاں فلاں مومن رو رہا تھا، اماں یہاں جو بیٹھا تھا وہ منہ پہ ماتم کرتا تھا، اماں وہاں جو بیٹھا تھا بازو اٹھا کے رو رہا تھا، اماں وہاں جو بیٹھا تھا وہ سار پہ ماتم کرتا تھا، اماں یہاں جو عزادار کھڑے تھے کوئی روتا تھا، کوئی ماتم کرتا تھا، کوئی پیٹتا تھا۔ اور رونے والوں ایک سوال علی کی بیٹی ایسے کرتی ہے، مجلس میں پھر کربلا بن جاتی ہے۔ اور رونے والوں شام کی ملکہ کی آواز ہے اماں یہ بتا یہ جو حسین کو روتے تھے ان کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، ان کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے؟ رسول کی بیٹی رو کے کہتی ہے بیٹا کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے نا؟ شام کی ملکہ سر سے چادر ہٹا کے کہتی ہے اماں جرم نہیں، حسین پہ رونا، پھر یہ بتا میرا سر کیوں زخمی ہے؟ اماں روئی تو میں بھی حسین کو ہونا، اماں میرے سر پہ پتھر برسائے گئے، اماں میرے سر پہ نیزے مارے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ بس آخری سلام کرنے تطہیر کے خیمے کے سامنے آ کھڑا، بڑے حوصلے سے بڑی تسلی سے دو جملے مصائب کے سن، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ حالت سنو گے حسین، پیشانی زخمی، ابرو کٹے ہوئے، رخسار پھٹے ہوئے،
دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی زلفیں دائیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا یار جیسے تو آل محمد کے غم میں رو رہا ہے۔ میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ محرم سفر کے بعد تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں یار، تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں۔ قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ منہ رکھ کے اس وقت رو رو کے کہہ رہی اکبر تیرا ستویں کا وعدہ تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، کس لفظ کا انتظار ہے یار تجھے؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایک جملہ سنو گے رونے والوں، کتنا ماتم کر سکتے ہو تم، کتنی طاقت ہے تم میں۔ یکم محرم سے تم لگے ہو ماتم کرنے، یا سیدہ ادرکنی۔ یکم محرم سے عباس جی یہ عزت والا کاروان لگا ہے حسین کا ماتم کرنے۔ آج ہے شب عاشور، صبح ہے 10 محرم، صبح کرو گے تم زنجیر کا ماتم۔ لیکن ایک میرا جملہ یاد رکھنا، ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، مہمان سمجھو تمہاری مرضی، بھائی بیٹا سمجھو تمہاری مرضی، لیکن میری منت یاد رکھنا زنجیر مارنے کے بعد شام غریبہ کی مجلس سے پہلے گھروں میں نہ جانا۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر کیوں روک رہے ہو؟ گھر بھی ہمارا، پردے دار بھی ہمارے، گھروں میں بھی ہم کیوں نہ جائیں؟ اور رونے والوں جب تم زنجیر مار کے گھر جاتے ہو نا وہی وقت ہوتا ہے جب سجاد کی پوسٹ میں پہلا تعزیہ نہ لگتا ہے۔ مرحبا مرحبا، آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ اور رونے والوں سجاد کی پوسٹ میں پہلا تعزیہ نہ لگتا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ کل ہوگی تیری پوسٹ بھی زخمی، حسین کے سجاد کی پوسٹ بھی زخمی۔ اور رونے والوں لیکن فرق بڑا ہے تیری پوسٹ میں اور حسین کے سجاد کی پوسٹ میں۔ پتہ ہے کون سا فرق ہے؟ اور سید و غیر سید، جب تو اور میں زنجیر مار کے گھر جاتے ہیں نا ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں عرق گلاب میں کپڑے بھگو کے ہماری پشتوں سے لہو کو صاف کرتی ہیں اور رو رو کے کہتی ہیں بھیا مبارک ہو، بڑے پیارے زنجیر مار آئے ہو۔ اور رکھ میرے سر میں قرآن، جب سجاد کی پوسٹ زخمی ہوئی تھی معصومہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رو رو کے کہتی تھی سجاد کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے۔ ماتم کر کے رونا، بسم اللہ بسم اللہ، کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے اور سجاد میں دونوں ہاتھ تیری پوسٹ پہ رکھ دیتی اور سجاد زیادہ نہ صحیح آدھے تازیانے تو تیرے حصے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس آیا بہن کو سلام کرنے، آخری سلام کرنے، زخمی پیشانی پہ زخمی ہاتھ رکھے حسین نے۔ باہر سے یار میں ذاکر باغ میں ہوں، عزادار پہلے ہوں، میرے سینے میں بھی گوشت کا دل ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بڑی مشکل خود پہ کنٹرول کیے کھڑا ہوں، خود رو پڑا پھر تمہیں نہ رلا سکوں گا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بہن کے خیمے کے سامنے آ کے کہتا ہے تطہیر کے پردے داروں میرا آخری سلام۔ علی کی بیٹی کی آواز ہی حسین آخری سلام کرنے آئے ہو، اندر نہیں آؤ گے؟ بسم اللہ بسم اللہ، سید ہے نا، سید زیادہ ہے نا، سید نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، صدقے جاواں تیرے ماتم دے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، اندر سے شہزادی کی آواز ہے حسین ایک دفعہ کمرے میں آ جا، خیمے میں آ جا۔ اور رونے والے قریب کربلا کی آواز ہے شہزادی آیا تو تجھے ملنے تھا لیکن میری مجبوری بڑی بن گئی ہے۔ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتے ہیں حسین کون سی مجبوری ہے؟ غریب کی آواز ہے میں 4 قدم تیرے خیمے سے دور تھا، ایک حرام زادے نے تیر مارا ہے میری پیشانی میں لگا ہے، میں سوچتا ہوں اندر آؤں میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، اور کچھ ہو نہ ماتم کرنا، ماتم کر کے رہنا ماتمی شان ہے، اور کچھ ہو نہ ہو میری 4 سال کی بیٹی مر جائے گی۔ اور رونے والے جیسے جو پتری کے ساتھ کھڑی تھی نا، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مجھے جملہ پڑھنے رہے جیسے پتری کے ساتھ کھڑی تھی نا، اور رونے والے خیمے کے دروازے کے سامنے آئی، دونوں ہاتھ آگے کر کے کہتی اندر آؤ میرا 3 دن کا پیاسا بابا، اندر آؤ میرا امت کا مہمان بابا۔ آواز دے کے کہتی اکبر کی پرچھی تو نے کھینچی ہے بابا، تیری پیشانی کا تیر، بسم اللہ
آواز بڑھا دے نیاز حسین، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ او سید و غیر سید و حسین اندر آئے، ابھی نیاز حسین رکنا، جب میں اشارہ کروں گا پھر جنازہ بڑھا، ابھی تو میں تمہید میں کھڑا ہوں، مصائب تو مجھے پڑھنا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چادر بچھائی علی کی بیٹی نے خیمے میں، حسین چادر پہ بیٹھ، رونے والا کربلا کا غریب چادر پہ بیٹھا، حسین کو کعبہ سمجھ کے نا علی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا یار۔ علی کی بیٹی نے حسین کا طواف کرنا شروع کیا، جملہ سنو گے رونے والوں، علی کی بیٹی نے حسین کے گرد چکر لگانا شروع کیے۔ او سید و غیر سید و غریب کربلا کی آوازیں شہزادی کیا تلاش کر رہی ہو؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے تیرے بدن پہ کوئی بوسے کی جگہ ڈھونڈتی ہوں جہاں میں بوسا دے سکوں۔ اور رونے والے غریب کربلا نے یہ جملہ سننا تھا، شہزادی حسین کے سامنے بیٹھی، آواز ماں کے دکھے پہلو کا واسطہ، ذرا گردن سے کپڑا ہٹا، اور رونے والے غریب نے گردن سے کپڑا ہٹایا۔ علی کی بیٹی نے 7 بوسے ادھر سے دیے، 7 بوسے ادھر سے دیے۔ آواز شہزادی کیا کر رہی ہو؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے مجھے بابا کی وصیت تھی جب حسین آخری سلام کرنے آئے گا میری طرف سے 7 بوسے لینا۔ اور رونے والے غریب کی آواز شہزادی تو بھی کلائیے سے کپڑا ہٹا، اور رونے والے 7 بوسے ادھر حسین نے دیے، 7 بوسے اس کلائی پہ دیے۔ آواز تجھے بابا کی وصیت تھی، مجھے اماں کا حکم تھا تیرے سجدے کے بعد میری بیٹی رسیاں پہن دے، کبھی یسن آزار کبھی بسم اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ بس چل پڑا کربلا کا غریب، زیادہ نہ آزماؤں تیری محبت کو، بڑا رو چکا ہے، بڑا بسم اللہ۔ ہائے ہائے سیدزادہ اوکھا سوال کیتا ہے، سیدزادہ بانی مجلس ہے اور سیدزادہ بھی ہے، سوال سنو گے سید کا مجلس میں کوہرام برپا ہو جائے گا۔ سید آواز دے کے کہہ رہے ظہیر یہ بتا جو ایک لمحہ حسین کے بغیر نہیں رہتی تھی، اللہ جانے تیرا ضربے کیسے سہ گئی۔ مرحبا 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 عظم اللہ وجورکم۔ سیدزادہ دعا کرنا جہاں میری نگاہ ہے میں وہاں اس کاروان کو لے جا سکوں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ 12 حملے کربلا کے غریب نے کیے ہیں، 12 حملے جن میں سے 4 شدید حملے تھے، اور رونے والوں کربلا سے لے کے نخیرہ تک دوڑی ہیں فوجیں، کوفہ کی دیوار سے لشکر یزید ٹکرایا ہے، اور بھاگتی ہوئی فوجوں سے حسین کہتے تھے اب رکو لڑو، تم نے میرا اکبر نہیں مارا، تم نے میرا غازی نہیں مارا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والا ایک حملے سے جو حسین واپس آ رہا تھا نا، اور سید و غیر سید جوانوں کے حصے کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک حملے سے کربلا کا غریب واپس پلٹا، زیغم شادی یا اچانک اکبر کی لاش پہ نگاہ پڑ گئی، غریب کربلا کی آواز اکبر وقت میرا تھا چلا تو گیا۔ مرحبا 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 عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو آخری حملے سے غریب واپس آ رہا تھا یا اچانک حسین نے محسوس کیا کربلا کے غریب کی پوشت پہ ایک مستور کا ہاتھ آیا۔ پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں حسین نے پوچھا کون؟ نا 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 میرا عقیدہ یہ پوچھنے کی کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اور رونے والوں بطول جیسی ماں ہو حسین جیسا بیٹا ہو سوال کیوں کرے؟ بس حسین نے پیچھے مڑ کے اتنا کہا اماں مشکل وقت میں کیوں آ گئی ہو؟ رسول کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین اب کی تو نہیں آئی، میں تو رات کی آئی ہوئی ہوں، حسین آ دیکھ تیرے سجدے کی جگہ کو میرے بالوں سے صاف کیا ہے۔ اور رونے والے غریب کربلا کی ماں کی آواز ہے حسین رکھ دے تلوار تیرے سجدے کا وقت قریب ہے، اور رونے والے حسین نے تلوار نے آمے رکھی، آسمان کو دیکھ کے کہا رزق سے قضائے ہی و تسلیم لعمر۔ اور رونے والا اب جو بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیرنا شروع کیا ہے نا حسین کو، گریبان کھلا ہوا، امامہ کھلا ہوا، سر میں خاک کی آستینیں الٹی ہوئی تھی، پیر شبیر نے رکابوں سے نکال دیے، آہستہ آہستہ مرتجع چلنے لگا، اور رونے والے بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیرنا شروع کیا۔ اب وہ
بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہ کر سکے، اور سید و غیر سید و اللہ جانے کتنے لاکھ تیر تھے، کتنے لاکھ نیزے تھے، کتنے لاکھ پتھر تھے، کتنے لاکھ بھالے تھے، ہر کوئی مارنے پہ آیا ہوا تھا، ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، مر جائے گا۔ اللہ حوصلہ کر میرا بھائی، مجھے مسائل پڑھنے دے۔ ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا، مارو اس کا غازی نہیں رہ گیا، مارو اس کا اکبر نہیں رہ گیا۔ اور سیدوں غیر سیدوں، اب مجھے اجازت ہے ریاسہ جی، میں وہ روایت پڑھوں جو لے کے آیا ہوں، اللہ کرے میں مر جاؤں تو جملہ نہ پڑھ سکوں۔ اور رونے والوں اسی دوران ایک حرام زادے نے تیر مارا، حسین کے گلے میں آ لگا، اور رونے والا تیر ابھی حسین نے پھینچا نہیں تھا۔ یا اللہ لعنت کرے حرمل پہ، غیرت پہ، اس نے تیر مارا، حسین کے سینے میں آ لگا، اور رونے والا پیچھے کی طرف سے تیر نکل آیا۔ اور سیدو خیر سیدو، اللہ لعنت کرے سنان ابن انس نے اس حرام زادے نے غریب کے دائیں پہلو میں نیزہ مارا، حرام زادے صالح ابن وہب نے غریب کے بائیں پہلو میں نیزہ مارا، اور رونے والا ادھر والا نیزہ بھی پسلیوں میں اڑ گیا، ادھر والا نیزہ بھی پسلیوں میں اڑ گیا، اور رونے والا ادھر والا کھینچتا تھا تو غریب یوں جھکتا تھا، ادھر والا کھینچتا تھا تو حسین یوں جھکتا تھا، اور رونے والا صالح ابن وہب نے زور سے نیزہ کھینچا، غریب کے پہلو کا گوشت نیزے کے پھلے میں آیا۔ اب جا حسین بسم اللہ۔ اجازت ہے ایک جملے کی، ایک جملے کی اجازت ہے رونے والوں، بس اس سے زیادہ نہ مجھ میں ہمت ہے نہ تو رو سکتا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ صالح ابن وہب نے نیزہ کھینچا، غریب کی پسلیاں ٹوٹی، حسین نے چھوڑی ہے نا زین، اور رونے والا زین کا چھٹنا تھا۔ یا زہرا میرا پرسہ قبول فرما، شہزادی تیرے بچے پہ عزادار رونے آئے ہیں، گریہ کی توفیق عطا فرما۔ اور سید و غیر سید حسین نے زین چھوڑی ہے نا، اللہ لعنت کرے محمد ابن اشعث پہ، اور سید اس نے غریب کی زلفوں میں ہاتھ رکھا، حرام زادے نے تماچا مارا، غریب کا نقصان زمین پر لگا، آواز دے کے کہتے ہیں اما زہرا میں غریب ہو گیا۔ پڑھوں گا میں مسائل، پڑھوں گا مسائل، آواز اونچی کر دے میرے بھائی، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، تھوڑی کو بڑھا دے، کائنات کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اما زہرا میں اکیلا رہ گیا، میں رکا پتہ کیوں ہوں، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا۔ اور سید و غیر سید اگلا جملہ نہیں پڑھنے جا رہا، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور سید و غیر سید محمد ابن اشعث نے غریب کی زلفوں پہ ہاتھ رکھا، حرام زادے نے تماچا مارا۔ اگلا ظلم پتہ کیا ہوا ہے، صالح ابن وہب نے غریب کربلا کو ایک نیزہ پوست میں مارا، ایک نیزہ شہرز میں مارا، اور انہیں والے طرفہ ہے حسین، تڑپتے ہوئے حسین کا منہ کھل گیا، حرام زادے کی نگاہ پڑی، اب وہ بندہ معافی مانگے تو ماتم نہیں کر سکتا، اور انہیں والے ایک بے غیرت کی نگاہ پڑی، اسے کوئی بچپن کا واقعہ یاد آیا، رسول حسین کا منہ کھول کے بالوں پہ زبان پھیرا کرتے تھے، حرام زادے نے چلے میں تیر چڑھایا، میں اوسل جناب میرے مولا کا، حرام زادے نے چلے میں تیر چڑھایا،